دوسرا سموئیل اور اس کا 21واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اور داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جبونیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جبونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جبونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جبونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے مفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزیلی مہولاتی کے بیٹے ادرییل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبونیوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسفا نے ایسا ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا، جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوا میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے بیٹے کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا۔ اور اشبی بنوت نے جو دیو زادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے، پر زرویا کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے۔ اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی۔ تب حساتی سبکی نے صف کو جو دیو زادوں میں سے تھا قتل کیا، اور پھر فلسطیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی۔ تب الحنان بن یری ارجیم نے جو بیت الحم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا، جس کے نیزے کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی۔ پھر جات میں لڑائی ہوئی، اور وہاں ایک بڑا قد آور شخص تھا، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمیئی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔